رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین جانشین اور خلیفہ اول کو تاریخ میں ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابو بکر ان کی کنیت تھی، جبکہ صدیق لقب تھا۔ اصل نام عبداللہ تھا۔ اسلام سے قبل ان کا نام عبد القعبہ تھا۔ قبول اسلام کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد القعبہ سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ بچپن سے ہی عتیق کے لقب سے بھی مشہور تھے، جبکہ قبول اسلام کے بعد مزید یہ کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی تھی، انت عاتق اللہ من النار، یعنی آپ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ہیں۔ البتہ بعد میں عتیق کی بجائے ہمیشہ کے لیے صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تھے، قریش تھے، مہاجر تھے۔ قبیلہ قریش کے معزز خاندان بنو تیم سے ان کا تعلق تھا، جو کہ مکہ کے مشہور محلہ مصفلہ میں آباد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ جبکہ والدہ کا نام سلمہ تھا۔ یہ دونوں باہم چچا زاد تھے، لہذا والد اور والدہ دونوں ہی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت مرحب بن قعب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خاص شرف اور اعزاز بھی حاصل تھا کہ ان کے خاندان میں مسلسل 4 نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و میت کا شرف نصیب ہوا۔ چنانچہ ان کے والدین بھی صحابی تھے، یہ خود بھی صحابی تھے۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ اور عبد الرحمن نیز صاحبزادیاں عائشہ اور اسما اور پھر نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 2.5 سال بعد اور پھر وفات مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 2.5 سال بعد ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت اور پھر اسلام دونوں ہی زمانوں میں نہایت باوقار اور واضح دار رہے۔ تمدن معاشرتی زندگی میں انہیں ہمیشہ ممتاز مقام حاصل رہا۔ ظہور اسلام سے قبل بھی اس معاشرے میں انہیں ہمیشہ انتہائی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سب اہل مکہ اپنے اختلافات اور خاندانی جھگڑوں میں انہیں اپنا ثالث مقرر کرتے اور پھر ان کے ہر فیصلے کو بلا چوں و چرا تسلیم کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر افراد خانہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا، آپ کی مکمل تصدیق کی اور اس موقع پر کوئی دلیل یا موعظہ نہیں مانگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور اسلام سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں میں بہت قربتیں تھیں اور ایک دوسرے کے گھر آمد و رفت کا سلسلہ رہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی ملکیت میں قبول اسلام کے وقت نقد 40,000 درہم تھے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنی یہ کل پونجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور دین اسلام کی نشر و اشاعت میں صرف کر دی۔ دین اسلام کے ابتدائی دور میں متعدد ایسے افراد جو کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور دین اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اپنے مشرک آقاؤں کے ہاتھوں بدترین عذاب اور سختیاں جھیلنے پر مجبور تھے، انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے نقد رقم ادا کر کے ان کے مشرک آقاؤں سے خرید لیا اور پھر اللہ کی خوشنودی کی خاطر انہیں آزاد کر دیا۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
ترجمہ: اور ایسا شخص اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ مفسرین کے بقول اس آیت کا مفہوم اگرچہ عام ہے، یعنی جو کوئی بھی محض اللہ کی رضامندی خوشنودی کی خاطر اپنا مال خرچ کرے گا وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ البتہ بطور خاص اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ بھی مقصود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاشرے میں کافی اثر و رسوخ تھا اور حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا، لہٰذا انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت کی شکل میں جو خیر نصیب ہوئی تھی اسے انہوں نے خود اپنی ذات تک محدود رکھنے کی بجائے اس اثر وسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی نہایت سرگرمی اور جذبے کے ساتھ شروع کر دی۔ چنانچہ ان کی ان دعوتی و تبلیغ کوششوں کے نتیجے میں اس معاشرے کے متعدد ایسے بڑے بڑے اور بااثر افراد مشرف با اسلام ہو گئے جو آگے چل کر دین اسلام کے بڑے علم بردار اور اس قافلے توحید کی سپہ سالار ثابت ہوئے۔ دین اسلام کی نشر و اشاعت اور سر بلندی کی خاطر جنہوں نے تاریخ خدمات اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے، عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب ترین حضرات جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا، ان میں سے 5 حضرات نے آپ کی دعوت اور تبلیغی کوششوں کے نتیجے میں ہی دین برحق قبول کیا تھا۔ مکی دور میں جب نبوت کا 12واں سال چل رہا تھا تب ماہ رجب میں وہ انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو کہ اسراء و معراج کے نام سے معروف ہے۔ یہ واقعہ اپنی ابتدا سے انتہا تک عجیب و غریب اور انتہائی محر العقول قسم کے امور پر مشتمل تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس اور پھر ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ نے بہت کچھ دیکھا، جنت اور وہاں کی نعمتوں کا، نیز جہنم اور وہاں کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ مختلف آسمانوں پر متعدد انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ تمتر مسافت رات کے ایک مختصر سے حصے میں طے کر لی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات واپس مکہ مکرمہ بھی واپس پہنچ گئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات جب اللہ کی قدرت سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کے اس سفر کے بعد واپس مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ والوں کو اس عجیب و غریب سفر کے بارے میں مطلع فرمایا تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس سفر کے رودات سننے کے بعد آپ کو خوب مذاق اڑایا، تماشا بنایا اور تمسخر استہزاء کا بازار گرم کر دیا، جبکہ اہل ایمان نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ بالخصوص اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بہت زیادہ نمایاں اور جرأت مندانہ تھا، لہذا اسی نسبت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں صدیق کے لقب سے معروف ہو گئے۔